اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہوں پر۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ یُصِرُّونَ اصرار کرتے عَلَى الْحِنْثِ گناہوں پر، العظیم بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر۔ اصرار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گناہ کو بندہ بار بار کرے۔ مومن کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو اصول ہے، وہ یہ ہے، بتقاضۂ بشریت کسی وقت نفس کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے۔ گناہ کے بعد فی الفور توبہ، اور گناہ کے بعد توبہ بندے پر فرض ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر کرنا، توبہ کو لیٹ کرنا، یہ بذات خود ایک گناہ ہے، اور بار بار ایک گناہ کو کرنا، اس کو اصرار کہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ بڑے گناہوں پر اصرار کرتے، کوئی شرک کرتا ہے تو وہ کیے جا رہا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے تو وہ کیے جا رہا ہے، کوئی حرام کماتا ہے تو وہ کمایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ ارشاد کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو جہنمیوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہم نے ان کو سزائیں دی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرنے والے لوگ تھے، توبہ نہیں کی انہوں نے، یعنی وہ جو ڈر خوف ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے اندر سے نکال دیا تھا، اس لیے ان کو یہ سزائیں ملیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعَثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات ماننے میں آتی ہی نہیں۔ یعنی جب نبی کریم علیہ السلام اللہ کا کلام سناتے اور آخرت کی بات کرتے، حساب کتاب کی بات کرتے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ مر گیا ہے، وہ دفن ہو گیا ہے، مٹی اس کو کھا گئی ہے، دوبارہ زندہ ہو۔ اب وہ اپنے طور پر بڑے عقل مند بنتے تھے، بڑے فلسفی بنتے تھے، لیکن عقل دے انے انہیں نہیں۔ پہلے تسی کی سو، پہلے تم کیا تھے جو اللہ نے پیدا فرمایا؟ تم اچھے بھلے باعقل سارا سب، یعنی کھاتے پیتے سارا کچھ۔ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر لیا ہے، دوبارہ تمہیں زندہ کرنا اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو سزا ان کو دی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ وہ آخرت کے انکاری، وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ آباؤنا الاولون، جو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں، کیا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ان کا انکار تھا، یہ ان کی جہالت تھی۔ قل، آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاولین والآخرین، بے شک
تمہارے پہلے بھی اور تمہارے آخری بھی. تم آج موجود ہو، جو تمہارے بعد میں آئیں گے وہ بھی. لمجمعون، سب کو جمع کیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ جو صدیوں پہلے، کروڑوں سال کیوں نہ گزر جائیں، جو پہلے دنیا سے چلے گئے انہوں نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے. تم بھی ہوگے، اور جو تمہارے بعد آئیں گے مریں گے وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے. ان سب کو جمع کیا جائے گا. الی میقات یوم معلوم، مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں. وہ وقت ہم نے مقرر کر رکھا ہے، ہم اسی دن ہر ایک کو اکٹھا کریں گے. اس کے بارے میں تمہارے مطالبے ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے تھے نا جی، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جو پہلے ہمارے آباء و اجداد مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے کرو. ہمیں کیا ضرورت ہے تمہیں یہ چیزیں دکھانے کی؟ تمہیں دکھا دیں گے جب وقت آئے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں حکماً کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے. یہ درخت جو ہے یہ بہت ہی کڑوا ہے اور یہ بہت ہی بدبودار ہے. یہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا سزا کے طور پر. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، پھر حرام کھانے والے لوگ، اللہ نے جو منع کیا ہے جس چیز سے نہ رکنے والے، اور اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، نفس کے مزوں کے لیے حرام کاریوں سے جو نہیں مڑتے، ان کو پھر ان کے نفس کے خلاف وہاں چیزیں ملیں گی. جو چیز وہ نہیں پسند کرتا وہی چیزیں ملیں گی، ان کو کھانا پڑے گا. حکماً کھانا پڑے گا تمہیں زقوم، یہ دوزخ میں درخت ہوگا، اور یہ بڑا ہی سخت اور بڑا بدبودار. فمالئون منھا البطون، اور تم بھرو گے پیٹ کو اس سے. تمہیں جب کھلایا جائے گا کیسے انکار کر سکو گے؟ اور تمہارے پیٹ بھریں گے، تم بھرے گے، کھاؤ گے. پھر فشاربون علیہم من الحمیم، پھر پینا پڑے گا تمہیں اس پر کھولتا ہوا پانی. جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر آیا ہے، ان کی بھی حد نہیں، ان کی بھی مثال نہیں. اور اب سزا کی بات ہو رہی ہے تو سزا بھی ناقابل برداشت ہے، کسی کی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تمہیں کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا. فشاربون شرب الہیم، تم پانی پیو گے جیسے پیاس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے. بہت پیاس، یہ کافی دنوں کے بعد یہ جو ریگستان میں رہنے والے، سفر کرنے والے اونٹ، کئی دن وہاں پانی نہیں ملتا، تو کئی دن کے پیاسے اونٹ جب پانی پہ آتے ہیں تو ان کے پینے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مثال دے رہی ہیں. اور عرب وہ دیکھتے رہتے تھے ان کے پانی پینے کے انداز کو، کہ تم اسی طرح، جس طرح یہ اونٹ پیاس کا مارا ہوا پیتا ہے نا، اسی طرح تم پیو گے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن. دوزخیوں کی اس کو ہم دعوت کہتے ہیں، ضیافت، دعوت. جب ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو بہترین کھانے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی دعوت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دوزخیوں کی ہماری طرف سے یہ دعوت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے.